ہم لوگ ایک غریب سے محلے میں رہا کرتے تھے۔ میری سرکاری نوکری تھی۔ میری تنخواہ 20-22 ہزار روپے تھی، کیونکہ میں ایک تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ کلرکی کی نوکری کے اتنے تو زیادہ پیسے نہیں ملتے۔ بس اسی لیے میری بیوی مجھ پر حاوی ہو جاتی، کہتی کہ تم کچھ کماتے نہیں ہو، جو کماتے ہو وہ تو ہمارا کرائے میں نکل جاتا ہے۔ 3,000 تو صرف تمہارا آنے جانے کا کرایہ ہے، اس کے بعد 17,000 بچتا ہے، اس سے فلاں خرچہ۔ بیوی اسی طرح کی چیزیں گنوا کر مجھے ہر وقت یہی احساس دلاتی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا، حالانکہ میں پورا دن محنت کرتا تھا۔ خدا ایسی عورتوں سے سبھی کو بچائے جو ایک مرد کے اعتماد کو کرچی کر دیتی ہیں۔ میں بھی اب دبا سا رہنے لگا۔ مجھے اپنے آفس میں بھی اپنا آپ کمتر محسوس ہوتا، اور اسی وجہ سے میں کام پر دھیان نہ دے پاتا۔ ایک شخص اپنی بیوی کی نظر میں کسی ہیرو سے کم نہیں ہوتا، لیکن جب بیوی ہی انسان کو اپنی نظر سے گرا دے تو انسان کا بھلا اعتماد کیا خاک رہ جائے گا۔ بس میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا جیسے میں دنیا کا نکما ترین انسان ہوں۔ انہی دنوں میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ پریشان پایا۔ میں اس سے پوچھتا کہ کیا بات ہے تو کہتی کہ میں نے فلاں سہیلی کی شادی میں جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کپڑے بنانا چاہتی ہوں، لیکن ہر بار پرانے کپڑے پہن کر جاتی ہوں تو سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تمہارے پاس تو اتنے ہیں نہیں کہ میرے ناز نخرے اٹھا سکو، بس خوبصورت لڑکی دیکھی اور شادی تو کر لی، لیکن اسے رکھنا کیسے ہے تمہیں یہ نہیں پتہ۔ بیوی کی انہی باتوں سے میں بہت پریشان تھا۔ اب اس کی ہر بات مان لیتا تاکہ کسی نہ کسی طرح بیوی کو کوئی خوشی تو حاصل ہو۔ اب اس نے مجھ سے ایک اچھا جوڑا لینے کی فرمائش تو کی تھی، مگر میرے پاس تو زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کچھ دن صبر کرو، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ کہنے لگی کہ میری دوست کی شادی نکل جائے گی، اس کے بعد تم کیا ہی بندوبست کرو گے؟ میں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بولی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہاری اجازت چاہیے۔ اجازت؟ کس چیز کی اجازت؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو بیوی نے جھجکتے ہوئے مجھے بتایا، دراصل میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ نوکری؟ یہ سنتے ہی میں حیران ہو گیا۔ تم کیا نوکری کرو گی؟ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ میری بات پر وہ ناراض ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی تم مجھ پر شک کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ ارے میں اتنا اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، میں بیوٹیشین کا کام کر لیتی ہوں، پھر مجھے بھلا نوکری کیوں نہیں ملے گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے صرف دنیا میں کلرکی کا کام رہ گیا ہے؟ دن بھر جو تم کاغذوں میں اپنا دماغ کھپاتے رہتے ہو، کیا ایک وہی نوکری ہے؟ اسی سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ بیوی کے تانے اور جھڑکیاں سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اچھا بھائی، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں تمہیں کبھی روک سکا ہوں جو اب روکوں گا؟ میں نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ تم اجازت دے رہے ہو؟ ہاں اجازت ہی دے رہا ہوں، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ اب تم شروع ہو گئے نا عورتوں کی طرح گلے شکوے کرنا، بیوی نے مجھ سے کہا تو میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک بیوٹی پارلر میں نوکری کرے گی، اتنی معقول نوکری ہے، اس کو تنخواہ بھی اچھی ملے گی اور اس طرح اس کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا جیسا تم بہتر سمجھو، میں تو تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ میں اندر سے بیوی سے ناراض تھا مگر ظاہر نہیں کیا، بس اس کے تانے کوسنوں سے بچنے کے لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ اگلے دن سے ہی میری بیوی نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ شام کو وہ آئی تو بہت خوش تھی، اس کے ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ تھا اور کہنے لگی دیکھو پہلے دن ہی میں 5,000 روپے کما کر لے آئی ہوں، اپنی پورے مہینے کی تنخواہ کا انتظار کرو گے۔ اپنی بیوی کی خوشی دیکھ کر میں اس کے منہ سے نکلنے والے طنز اور تانے بھول گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہم ان پیسوں سے شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پیسے تمہاری مرضی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں نے بھی اسے روکا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک بڑی چادروں والی دکان پر پہنچ گئے۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی کو چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی، حالانکہ وہ تو اتنا پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ بڑی کالی چادریں تھیں جو وہ خرید رہی تھی۔ میں اپنی بیوی پر حیران رہ گیا۔ 500 روپے کی ایک چادر تھی۔ میری بیوی نے چادر سے خود کو ڈھک کر دیکھا، وہ بالکل اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر اس نے سر پر پہننے والی ایک اور چیز لی جس سے وہ بالکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بیوی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، جبکہ میں ان چیزوں کا مقصد سمجھ نہیں پایا تھا۔ تبھی اسے دیکھ کر کہا ارے سائمہ، تم ان کپڑوں کا کیا کرو گی؟ خواہ ہی پیسے ضائع کر رہی ہو۔ میری بات سن کر سائمہ بگڑ گئی۔ اب تو میرے اپنے پیسے ہیں، میں ضائع کروں یا پھر بچاؤں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ سارا نے دکاندار کے سامنے مجھے یہ بات بولی۔ تب دکاندار نے غور سے ہم دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس نے دوسرے دکاندار کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی میری بیوی کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔
میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور دکان سے باہر لے آیا۔ باہر لا کر میں نے اس کی خوب اچھی طرح بے عزتی کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے ایسا کہتے ہوئے؟ 5,000 روپے کیا کما لیے؟ تم تو میرے سر سے ہی اوپر جا رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری نوکری کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے کپڑے جوتے پورے کرو۔ تم نے کبھی میرا سوچا ہے؟ ہاں تو تم کیا چاہتے ہو، اب میں تمہیں بھی کپڑے اور جوتے لے کر دوں؟ میری بیوی نے اتراتے ہوئے کہا تو میں سمجھا اب یہاں ماں سے بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی سے خود ہی جان چھڑا لوں، اسے جو چاہتی ہے لے کر دوں اور گھر چلوں۔ مگر جب ہم اگلی دکان پر گئے تب بھی میری بیوی کا یہی حال تھا۔ دکاندار اسے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے پہلے سے جانتے ہوں۔ جو بھی اسے دیکھتا انگلی سے اشارہ کر کے دوسرے کو بھی متوجہ کرتا۔ ایسا 2-3 دکانوں پر ہو چکا تھا۔ مجھے بہت برا لگا تھا، کیا میری بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے جو یہ سب لوگ اسے گھور رہے ہیں؟ میں نے سوچا اور اسے لے کر بازار سے گھر آ گیا۔ اس نے 2-3 چادریں خریدی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ تم نے ایک ہی رنگ کی اتنی ساری چادریں کیوں خریدیں؟ کہنے لگی کیا کروں، میں جب کام پر جاتی ہوں تو لوگوں کی نظریں چبھتی ہیں، تم تو جانتے ہو۔ کیا تم بھول گئے ہو جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی سبھی کہتے تھے کہ حور کے پہلو میں لنگور بیٹھا ہے؟ کیا تمہیں ان دکانداروں کی نظروں پر حیرت ہو رہی ہے جو ہمیں غور غور سے دیکھ رہے تھے؟ ارے پاگل، وہ اس لیے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ایک اتنی خوبصورت عورت ایک اتنی معمولی شکل والے مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا، دکھ بھی ہوا، مگر پھر چپ ہو گیا کیونکہ میں جب بھی اس سے بات کرتا وہ آگے سے لمبی بحث شروع کر دیتی۔ وہ دن تو اسی طرح گزر گیا۔ میری بیوی نے مجھے اور کوئی چیز نہیں کہی، بس گھر میں وہ اپنے چادریں اوڑھ کر دیکھتی رہی۔ میں نے اسے جب کہا کہ تم ان چادروں کا کیا کرو گی تو بولی کہ میں یہ اوڑھ کر بازار جاؤں گی، سب لوگ مجھے غور سے دیکھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ چلو تم جیسے بھی ہو، میں تمہاری امانت ہوں، تمہارا مجھ پر حق ہے، میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرا حسن دیکھیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا تم بھی زبان کی تو بہت تیز ہو مگر دل کی اچھی ہو۔ بیوی ان باتوں سے خوش ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ اچانک اس نے کیا آیا، بولی ظہور تم ایک بات تو بتاؤ، اگر کل کو تمہارے سامنے میری کوئی ایسی بات آ جائے جس سے تمہیں بہت غصہ آئے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے یا پھر لوگوں پر؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہو جائے، لیکن میری بیوی اصرار کرنے لگی جیسے اسے خود پر یقین ہی نہ ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سائمہ، تم ایسا سوچتی ہی کیوں ہو، اور جیسا کچھ ہوا بھی تو میں تمہارا ہی ساتھ دوں گا، مجھے تم پر اعتبار ہے سائمہ۔ میں نے یہ کہہ کر بات تو ختم کر دی مگر بات سائمہ کے دل میں ہی رہ گئی۔ اب وہ دن رات اس طرح کی باتیں کرتی، جبکہ میں جب بھی اسے دیکھتا وہ اپنے آپ کو سنوارنے میں مصروف رہتی، کبھی اپنے بال بناتی، کبھی ہونٹوں پر رنگ کرتی تو کبھی کوئی اور چیز کرتی۔ کئی بار میں نے اس سے پوچھا تم کام کیا کرتی ہو سائمہ؟ ابھی تک مجھے یہی نہیں معلوم کہ تم کس جگہ کام پر جاتی ہو۔ بعض اوقات انسان کو کوئی مجبوری پڑ جاتی ہے، کبھی بارش ہو تو میں تمہیں لینے آ جاؤں۔ آج کل کے دور میں عورتوں کا گھر سے اکیلے نکلنا بھی عذاب ہے، تم تو جانتی ہو نا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ سائمہ نے بات کہہ کر ٹال دی تھی، لیکن میرے دل میں تو ایک ہی بات تھی کہ آخر سائمہ کام کرنے جاتی کہاں ہے۔ آج تک اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو پیسے کس بات کے ملتے ہیں۔ وہاں پر وہ تو ایک معمولی سی شیف کی حیثیت سے یا پھر درزن کی حیثیت سے کام کرتی ہوگی، کیونکہ میری بیوی کو یہ 2 ہی کام آتے تھے، ایک وہ کپڑے بہت اچھے سلائی کرتی، دوسرا وہ کھانا بہت زبردست پکاتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے مالکان اس سے خوش تھے۔ میری بیوی اب مجھ سے ہر روز مختلف باتیں پوچھتی اور کرتی رہتی، لیکن اپنے بارے میں کچھ نہ بتاتی۔ تب مجھے شک ہوا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں نے اپنی بیوی کے لیے ناشتہ بنایا۔ میں بہت محبت بھرے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج وہ مجھے منع نہیں کرے گی۔ دیکھو سائمہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں کام پر جاتی ہو، میں تم پر شک نہیں کر رہا، بس یوں ہی میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں آخر وہ کون سی جگہ ہے، اور اتنا تو میرا حق ہے، اس پر تم اعتراض نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تو سائمہ بگڑ کر بولی ارے تم ایسا کرو، میری جگہ ہی گھر کے کام کر لو، یا پھر تم میری جگہ اس جگہ پر چلے جاؤ جہاں میں کام کرتی ہوں، صفائی کا کام ہے بھائی، میں تمہیں کتنی بار بتاؤں، مگر تم ہو کہ مانتے نہیں ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، صرف ایک بار مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تم کام کرتی ہو۔ میری بات پر سائمہ نے کہا کہ وہ آج کام پر نہیں جائے گی، اس لیے مجھے کل لے کر جائے گی۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، لیکن تم گھر پر رہو گی تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں گھر ہی رہوں۔ اس پر سائمہ نے مجھے اچھی خاصی سنا دی، بولی تمہیں گھر میں رہنے کی پہلے ہی شوق تھا، اسی وجہ سے تم کوئی کام نہیں کرتے تھے، اب لے دے کر تمہیں ایک نوکری کا کام ملا ہے
तो अच्छे से करो। क्लर्की में रखा ही क्या है, आगे बढ़ोगे तो और भी मुश्किलात पेश आएंगी। अभी से अगर तुम इन्हीं बातों में रह गए तो फिर तुम्हारी तरक्की कभी नहीं होगी। साइमा की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी का राज मालूम करके रहूँगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो हर बार मुझे छिड़क कर खामोश करवा दे और मैं उसके किसी मुलाजिम की तरह चुप करके उसकी सारी बातें मान लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने काम पर चला जाता हूँ, तुम घर के काम कर लो। ये कहकर मैं घर से निकल गया, मगर घर के करीब ही घात लगा कर बैठा था। मैं जानता था मेरी बीवी घर से ज़रूर निकलेगी, क्योंकि वो इतनी लालची थी कि एक दिन के 2-3 हज़ार रुपये अगर कमाती तो उसे इसी बात का एहसास रहता कि वो पूरे दिन में पैसे कमाती है। वो कभी भी काम से छुट्टी करने वाली नहीं थी। तकरीबन ठीक आधे घंटे बाद मेरे घर का दरवाज़ा खुला। मेरी बीवी ने पहले इधर उधर देखा, फिर खुद को काली चादर में ढांपे मेरे घर से निकल गई और दूर जाकर खड़ी हुई। मैंने भी बचते बचाते उसका पीछा किया। वो एक तंग गली से गुजरती हुई एक घरों की कतार में दाखिल हो गई। मुझे हैरत हो रही थी कि भरा बाजार छोड़कर आखिर मेरी बीवी ये जा कहाँ रही है। करते करते गली के आखिर में एक रिक्शा आया, जिस पर बीवी फ़ौरन बैठ गई। रिक्शे वाले को जैसे पहले से मालूम हो कि मेरी बीवी ने कहाँ जाना है, तो गोया ये रोज़ाना यहीं जाती है। मैंने दिल में सोचा, जब ही तो इस रिक्शे वाले को मालूम होगा कि इसका आने जाने का वक्त क्या है। ये सोचकर और तजस्सुस पड़ गया। अब मैंने एक टैक्सी बुक की और उस रिक्शे के पीछे पीछे लगा दी। वो रिक्शा जिस पर कि मेरी बीवी बैठी थी दूर जाकर एक मकान के सामने रुका। वहाँ तो ऐसी कोई मशकूक चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिससे मुझे लगे कि यहाँ काम करना मेरी बीवी के लिए ठीक नहीं। मैं तो खामोशी से ये सब देख रहा था। खैर, जब मैंने उस औरत को मेरी बीवी से बात करते देखा तो लगा जैसे वो एक दूसरे को जानती आने की बजाय उसी गाड़ी में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी वापस आकर गाड़ी में बैठी। उसकी उस औरत से कोई बहस हो गई थी। फिर वो जल्दी से रिक्शे को लेकर किसी और जगह पर जाने का कहकर खुद इत्मीनान से बैठ गई। मैंने भी गाड़ी वाले से कहा कि इस रिक्शे का पीछा करो। थोड़ी देर तक, यानी कि आधे घंटे की मुसाफत पर एक बहुत बड़ा सा ब्यूटी पार्लर था, जिसके बाहर औरतों के पोस्टर लगे हुए थे। मेरी बीवी वहीं उतर गई। मैं भी उधर काफ़ी देर के लिए रुकना चाहता था, क्योंकि मैं बीवी के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था। तभी मैं भी गाड़ी से उतर गया। मैंने रिक्शे वाले से पूछा। मैंने कहा, ये औरत कौन थी? उसने मुझे तफसील बता दी। कहने लगा कि ये एक औरत से बात करने के लिए बड़े बंगले पर गई थी, मगर उस औरत ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। उनसे ये काम मांगने गई थी। मुझे बताया भी था कि दुआ करना, अगर काम हो गया तो तुम्हें फालतू में 100 रुपये दे दूँगी। इसीलिए जी मुझे मालूम है। मगर आप कौन हैं? उस शख्स ने पूछा तो मैंने उसे बता दिया कि मैं इस औरत का शौहर हूँ। ये कहकर वो और भी खुश हुआ। कहने लगा, अगर बीबी जी की नौकरी हो तो आप मेरे ये पैसे उधार रखिएगा। मैं बड़ा ही नमाजी परहेज़ी शख्स हूँ। मैंने आपकी बीवी के लिए दिल से दुआ की है। मैं उसका शुक्रिया अदा करके अंदर ब्यूटी पार्लर में दाखिल होने लगा। मुझे शक था कि शायद कोई मुझे रोकेगा कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि ये तो औरतों के जाने की जगह होती है। मगर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे बड़ी हैरत हुई जब एक लड़की ने मुझे सिर्फ इतना कहा, साहब आप जाइए, उस पिछले दरवाजे से यानी इस गली से घूमकर अंदर आइएगा। इस तरह लोगों को शक पड़ जाता है कि हम यहाँ कोई गलत काम कर रहे हैं। लड़की के कहने पर मैं दूसरी तरफ से घूमकर ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुआ। ब्यूटी पार्लर का ये हिस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर औरतें बाल खोले बैठी थीं, जो बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि कुछ औरतें उनके हाथ पाँव की मालिश कर रही थीं। मैंने देखा ये सब बहुत ही सेहतमंद और खूबसूरत लोग थे। मुझे देखते ही देखते एक औरत ने आकर घेर लिया। कहने लगी, लगता है कि नए नए आए हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था कि ये कैसी बातें कर रही है। यहाँ पर आखिर चल ही क्या रहा था जो इस औरत ने मुझे अंदर आने से भी नहीं रोका। मैंने चुपके से उस लड़की से पूछा तो उसने मुझे वही बताया जिसकी मैं अपनी बीवी से तवक्के कर रहा था। मेरी बीवी कहकर तो ब्यूटी पार्लर का जाती थी, मगर खुदा जाने यहाँ असल मामला क्या था। दरअसल बीवी ने जब से इस ब्यूटी पार्लर के अंदर कदम रखा था, उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आई थी। मैं उसे ढूंढता ही रह गया था। मैंने उस लड़की से पूछा, यहाँ क्या होता है? कहने लगी, इतने मासूम हो तो इस जगह पर कर क्या रहे हो? उन औरतों के हुलिये से और चाल चलन से मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि आखिर ये लोग यहाँ पर किस किस्म की खिदमत फराहम कर रहे हैं, मगर मैं खामोश रहा। थोड़ी ही देर में मैंने देखा मेरी बीवी बाहर कमरे में शीशे के साथ खड़ी नज़र आई। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने पास खड़ी लड़की से पूछा, वो कौन है? वो आंटी। उस लड़की ने मुझे ज़ोर से हंसकर बताया, हाँ वही जो शीशे के सामने खड़ी है। मैंने पूछा, अरे ये ऐसी ही है, मलंग सी, पागल छल्ली।
کیوں؟ پاگل کیسے ہے؟ میں نے حیرت سے انجان بن کر پوچھا تو اس نے مجھے ایک عجیب ہی کہانی سنا دی۔ بھائی میں تمہیں کیا ہی بتاؤں، یہ اس مساج سینٹر میں آتی ہے۔ اس نے شاید اپنے میاں کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ کسی بیوٹی پارلر میں یا مدرسے میں کام کرتی ہے، مگر یہاں آ کر یہ ان عورتوں کے رنگ میں ڈھلتی جا رہی ہے۔ شروع میں تو یہ کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی، اس کے چال چلن ہی الگ تھے، یہ شریف گھرانے کی لگتی تھی، جب بھی سب لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے، مگر اب یہ ان لڑکیوں میں گھلنا ملنا چاہتی ہے، شاید ان سے بات کر لیتی ہے، ان سے اس عورت کو بھی اپنے جیسا سمجھنے لگے ہیں۔ یہ یہاں کرنے کیا آتی ہے؟ میں نے لڑکی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ عورت یہاں جھاڑو وغیرہ دینے آتی ہے، مگر جب بھی کسی نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی یہ اسے پاگلوں کی طرح نوچنے پر تیار ہو گئی۔ اس نے ایک آدمی کے بال نوچے، ایک کو تھپڑ مارا۔ بس اسی دن سے اس عورت کے پاس نہ ہی کسی نے جانے کی ہمت کی، نہ ہم میں سے کوئی اسے اپنی کہانیاں سناتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی کڑوی فطرت کی مالک ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ جو تم نے مجھ سے اتنی باتیں کہیں، مجھے یہاں کچھ چاہیے نہیں تھا، میں صرف اور صرف معلومات لینے آیا تھا۔ میری بات سن کر لڑکی غصے سے ببھر گئی، بولی کہ میں تمہیں ابھی یہاں سے نکلواتی ہوں، تم سے پیسے بھی لوں گی، تمہاری جیب بھی خالی کرواؤں گی، کیا تم یہاں صرف اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے آئے تھے؟ میں نے اسے اسوات میں سر ہلا دیا، مگر اتنے میں ایک گنڈا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید یہ مجھ سے پیسے بٹورنا چاہتا تھا، کیونکہ لڑکی نے ایک مخصوص آواز نکالی تھی۔ وہ لڑکیاں اس وقت مجھے بہت بری لگ رہی تھیں۔ اب یہ آدمی لے دے کر میرے پیچھے پڑ گیا، بولا کہ جلدی سے پیسے دو ورنہ میں یہاں پولیس کو بلا لوں گا۔ میں اس معاملے سے ڈر کر شاید انہیں پیسے دے ہی دیتا کہ اتنے میں شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ میں نے دیکھا وہاں پر مختلف آدمی جمع تھے، میڈیا کی گاڑی بھی موجود تھی، میڈیا والے انٹرویو کرنے لگے۔ میں اس ساری صورتحال سے گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ بیوٹی پارلر کے اندر بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا، کیونکہ ایسی جگہ پر میرا ہونا بالکل بھی صحیح معنی نہیں رکھتا تھا۔ ظاہر ہے پولیس والوں کو تو یہی لگتا کہ میں بھی یہاں اپنے ہی کسی مقصد سے آیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہاں پولیس آ گئی اور پھر میڈیا والے بھی، جنہوں نے ہر جگہ کی تلاشی لی، تصویریں بنائیں اور کرتے کرتے سب لوگوں کو نہ صرف ذلیل و رسوا کیا بلکہ ویڈیو وغیرہ بنا کر انٹرنیٹ پر بھی لگا دی۔ میں گھر آیا تو میری بیوی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ شام کو وہ گھر آئی تو بہت رو رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ اسے پریشان دیکھ کر میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے کہ تمہارے لیے بھی کوئی مشکل پیدا ہو گئی۔ میری بات پر وہ رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی خدا کے لیے ظہیر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ میری بیوی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی تم سے؟ دراصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں بیوٹی پارلر پر جاتی ہوں، میں ایک مساج سینٹر پر جاتی ہوں، مجھے بیوٹیشین کا کام آتا ہے، بعض اوقات عورتوں کا مساج ان کی ویکسنگ بھی کر دیتی ہوں، مگر زیادہ تر میں صفائی کا کام کرتی تھی، کیونکہ یہاں مردوں کا آنا جانا تھا تو میں منظر سے اوجھل رہتی۔ مگر آج میڈیا والوں کا چھاپا اسی جگہ پر پڑا، ان لوگوں نے مجھ سے بھی انٹرویو کیا، سب تصاویر بنا کر لے گئے، جبکہ اس دھندے کے اصل مجرم تو پیچھے ہی رہ گئے۔ ٹی وی والوں نے صرف اپنی مشہوری کے لیے یہ سب کیا ہے۔ میری بیوی یہ بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا یقین کریں میں تو صرف اور صرف وہاں صفائی کرنے جاتی تھی، اگر میرا کوئی اور رویہ ہوتا تو میں آپ سے اتنا بھی کیوں ڈرتی اور گھبراتی؟ میں تو ہر کام آپ سے پوچھ کر کرتی ہوں، گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی، میں نے نوکری شروع کر دی، مگر اب وعدہ کرتی ہوں جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں اپنی بیوی کی بات پر کبھی یقین نہ کرتا اگر میں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ اس دن میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، لیکن ایک ہفتے بعد ٹی وی پر جب وہ شو چلا، کچھ لوگوں نے تو میری بیوی کو بھی پہچان لیا۔ ہماری خوب جب گھسائی ہوئی، مگر مجھے اپنی بیوی پر یقین تھا، اسی لیے میں نے سب تبصروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن جاتے جاتے میڈیا والوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے آپ اپنے فرائض سر انجام ہے تو اسے اتنا بھی مجبور نہ کریں کہ وہ خودکشی کر لے، کیونکہ اس معاشرے میں جرم اور گناہ سبھی کرتے ہیں، مگر اعتراف کوئی کرتا ہے اور سزا بھی کسی کو ملتی ہے۔